نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة وأن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بیبیوں، بچیوں، ابھی آپ نے 18ویں پارہ سے سورۃ النور کی آیت نمبر 22 سماعت فرمائی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے جس کے راوی ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب المناقب میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب عظیم کی سورۃ النور کی آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ امام اہل سنت امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا کیا ہے، اور پورے قرآن مجید کا ترجمہ جو امام مرزا رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اس کا نام ہے کنز الایمان۔ اس ترجمہ سے یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس کے راوی جناب ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارہ اور محبت ہے۔ خلیل میرا اللہ تعالیٰ ہے، ان کے ساتھ اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی محبت اور اخوت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب جو ہے انہیں آپ کی خدمت پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا نام کیا تھا، اور آگے ان کا سلسلہ اور کہاں سے ان کا سلسلہ، یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے۔
سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بچتا نہیں تھا، تو انہوں نے نظر مانی کہ جب میرے ہاں لڑکا ہوگا، بچہ ہوگا، تو میں اس کا نام عبد القعبہ رکھوں گی۔ تو پھر جناب صدیق اکبر پیدا ہوئے، تو ان کا نام انہوں نے عبد القعبہ رکھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا ہے، والدہ نے نام رکھا تھا عبد القعبہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان، انہیں ابو قحافہ کہتے ہیں، اور والدہ کا نام ہے سلمہ، انہیں ام الخیر کہتے ہیں۔ اور پیچھے ساتویں پشت میں جا کے آپ کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ بڑی برکت والا سلسلہ ہے ان کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ جا کے مل جاتا ہے۔ ان کو عتیق بھی کہتے ہیں اور صدیق بھی کہتے ہیں۔ عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام ایسے ہی تجویز فرمایا کہ آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار۔ یہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت نقل فرمائی ہے، اور اس کی راویہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اسی دن سے آپ کا نام لوگوں نے عتیق لینا شروع کر دیا، یعنی لقب آپ کا عتیق کہا جانے لگا۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں چونکہ آپ غلام خریدنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے جی، اس وجہ سے ان کو عتیق کہا جاتا ہے جی۔ اور صدیق کا جو لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے لیے نازل فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے آپ کے معراج کا واقعہ لکھتے ہوئے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ جو میرا معراج کا واقعہ ہے یہ انسانی عقل سے بالا ہے، انسانی عقل اس کو نہیں پا سکتی، لیکن یہ تو بتاؤ مجھے کہ اس واقعہ کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق حضرت ابو بکر کریں گے۔ چنانچہ یہ پوری تفصیل شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کے بتایا ابو جہل کو، دوسرے لوگوں کو، کہ میں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گیا ہوں، تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کہا اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ آج تیرے دوست نے کیا بات فرمائی ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم نے ان کی زبان سے یہ بات سنی ہے؟ کہا ہم ان سے سن کر آئے ہیں۔ تو فرمایا پھر انہوں نے سچ فرمایا۔